السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بہت خیریت سے ہوں گے۔ آئیے ہم اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پچھلے سبق میں اس کی پڑھائی کی، مشکل الفاظ کے معنی جانے اور ان کے سوالات کو زبانی پڑھا تاکہ آج کے لیے ہم ان کے جوابات کے لیے تیار ہو سکیں۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے نماز، اور ہم نے آج اس کے مشقی سوالات کرنے ہیں۔ مشقی سوالات صفحہ نمبر 28 پر موجود ہیں۔ آمادگی کے لیے آپ سے چند سوالات کیے جائیں گے۔ طلباء سے پوچھا جائے گا کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر کس کس انداز میں ادا کر سکتے ہیں، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، الحمدللہ کہہ کر، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے، نماز پڑھ کے، مختلف تسبیحات کر کے، ان تمام اذکار کے ذریعے سے، عبادات کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ آگے دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس دن کی عبادت کو افضل قرار دیا ہے؟ یعنی افضل کا مطلب ہے بہترین، سب سے زیادہ بڑھ کر۔ کون سا ایسا دن ہے وہ؟ یقیناً آپ جانتے ہوں گے، جمعے کا دن۔ جمعے کے دن کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل رکھا ہے، اور حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے کہ اس دن کی عبادت سب سے افضل ہے۔ اگلا آپ کے لیے سوال ہے، نماز پڑھتے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھتے ہیں؟ ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ کہ ہمیں وضو کرنا چاہیے، ہے نا؟ وضو کریں گے تو ہی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پھر ہم جب نماز پڑھیں تو ہماری نیت یہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہمیں خود پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آگے دیکھیے، ہمارے آج کے مقاصد کیا ہیں؟ سبق کے آخر میں طلباء اس قابل ہو سکیں گے کہ خود سے سوالات کے جوابات دے سکیں گے، نماز کی دینی اہمیت بتا سکیں گے، یعنی نماز میں دین کو کیا اہمیت حاصل ہے، نماز کے آداب بتا سکیں گے، اور تحلیقی صلاحیت بہتر ہوگی، یعنی آپ کے لکھنے کا جو ہنر ہے، آپ کے لکھنے کی جو ایبیلٹی ہے وہ بہتر ہوگی۔ آگے دیکھیے، آنے والے سوالات کے جوابات سوچ کر کاپی پہ لکھیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب تک آپ نے اپنے سبق کو نہیں پڑھا ہوگا تو آپ سوالات کے جوابات نہیں لکھ سکیں گے، آپ ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکیں گے، اس لیے اس کا مطالعہ، سبق کو پڑھنا ضروری ہے۔ آگے دیکھیے کہ وہ سوالات کون سے ہیں۔ مشقی سوالات، ہمارا سوال نمبر 1 ہے، دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ ہر مسلمان کو روزانہ کتنی نمازوں کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے؟ جیسے کہ آپ کو پتا ہے، ہر دفعہ کی طرح آپ کو سوالات کے جوابات بھی بتائے جائیں گے، اس لیے آپ غور سے سنیں، اور آپ انہیں اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں، اور آپ سبق کی مدد سے بھی ان سوالات کو حل کر سکتے ہیں۔ ہر مسلمان کو روزانہ 5 نمازوں کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے۔ جی آگے دیکھیے، نماز میں ہمارا دھیان کس طرف ہونا چاہیے؟ یعنی جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارا دھیان کس طرف ہونا چاہیے؟ یقیناً آپ اس کا جواب بھی جانتے ہوں گے، نماز میں ہمارا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے۔ بہت آسان سوال اور بہت آسان سے ان کے جوابات۔ پہلے سوال کا جواب کا بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ ہر مسلمان کو روزانہ 5 نمازوں کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 2 سوال تھا، نماز میں ہمارا دھیان کس طرف ہونا چاہیے؟ نماز میں ہمارا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے۔ سوال نمبر 3 اور آخری سوال، نماز ادا کرنے کے 5 آداب تحریر کریں، یعنی آپ نے نماز ادا کرنے کے کوئی سے 5 آداب بتانے ہیں۔ آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 27 پر آداب دیے گئے ہیں، یہاں پر 9 آداب دیے گئے ہیں، آپ نے ان میں سے کوئی سے 5 آداب جو کہ آپ کو آسان لگے آپ وہ لکھ سکتے ہیں۔ میں بھی آپ کی رہنمائی کر دیتی ہوں۔ نماز کے دوران ہمارا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے، سوال نمبر 2 کا بھی یہ جواب ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد نماز اطمینان اور سکون سے پڑھنی چاہیے، جلد بازی سے بچنا چاہیے، یا پھر جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ آسان الفاظ میں بتا دیتی ہوں، نماز اطمینان سے پڑھیں یا نماز سکون سے پڑھیں، اور جلد بازی نہ کریں۔
اس کے بعد نماز کرنے سے پہلے وضو کرنا لازمی ہے یا پھر نماز کے لیے وضو لازمی ہے. اس کے بعد نماز ادا کرتے وقت رخ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے. یعنی جب ہم نماز ادا کر رہے ہیں تو ہمارا چہرہ یعنی ہمارے پورے کا پورے جسم کا رخ بھی ہمارے چہرے کا رخ بھی خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ آخری یہ بھی لکھ سکتے ہیں جو کہ بہت آسان ہے. نماز ادا کرنے کے لیے جسم اور کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے. ویسے تو یہ تھوڑا سا اور لمبا بھی ہے کہ آپ کا جسم بھی پاک ہونا چاہیے، کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے، جگہ بھی پاک ہونی چاہیے. تو آپ اپنی آسانی کے لیے یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ نماز کے لیے جسم اور جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، یا پھر نماز کے لیے جسم، جگہ اور کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے. یہ 5 آداب میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. اس کے علاوہ آپ اپنی کتاب سے بھی رہنمائی لے سکتے ہیں، جون سے بھی آپ کو آسان لگے آپ وہ لکھ سکتے ہیں. آپ کے لیے یہاں پر ایک نوٹ ہے. مندرجہ بالا سوالات یعنی جو سوالات اوپر دیے گئے ہیں ان کے جوابات کاپی پر حل کیے جائیں گے، یعنی آپ نے ان کے تمام جوابات کاپی پر لکھنے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد معروضی، جو کہ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کتاب پر ہی حل کریں گے. صفحہ نمبر 28 ہے اور سوالات کون سے ہیں؟ سوال نمبر 2، سوال نمبر 3. دیکھ لیتے ہیں کہ سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3 پر کیا ہے. سوال نمبر 2 میں ہے درست جواب پر ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں. یعنی جون سا جواب ٹھیک ہے آپ نے اس کے سامنے ٹک کا نشان لگانا ہے، یعنی بتانا ہے کہ وہ درست ہے، اور اس باکس میں ہی آپ درست کا نشان لگائیں گے. اس کے سامنے غلط کا نشان دوبارہ سے نہیں لگائیں گے. یعنی جو ٹھیک ہے اس کے سامنے ٹھیک اور جو غلط ہے اس کے سامنے غلط. سوال نمبر 3 ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں. آپ کے یہاں پر کچھ آپشنز دی گئی ہیں. ایک آپ کا سنٹینس دیا گیا ہے، اسٹیٹمنٹ ہے، جملہ ہے، اور اس کے بعد 3 آپشنز دی گئی ہیں. 3 آپ کے سامنے جوابات بتائے گئے ہیں اور ان تینوں جوابات میں سے جو ٹھیک ہوگا آپ اس پہ ٹک کا نشان لگائیں گے. اور یہ آپ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ نے سبق کو بہت اچھی طرح سے پڑھا ہوگا. دوبارہ سے یہاں پہ آپ کے لیے ایک نوٹ موجود ہے. معروضی کا کام صرف کتاب پر کیا جائے گا. آپ یہ سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3 کاپی پر نہیں کریں گے بلکہ صرف اور صرف کتاب پر کریں گے. صفحہ نمبر 28 پر دیے گئے سوالات کے جوابات کے بارے میں والدین یا کسی بڑے سے بات چیت کریں. سبق کا اچھی طرح مطالعہ کریں. سوالات کے جوابات کاپی پر حل کریں. یہ آپ کے لیے رہنمائی ہے. گھر کا کام ہے اور گھر کا کام کیا ہے آئیے دیکھ لیتے ہیں. صفحہ نمبر 28 سوال نمبر 1 کا جز الف بے جیم یعنی جو پیچھے ابھی آپ کو بتائے گئے ہیں وہ تمام سوالات آپ نے اپنی کاپی پر کرنے ہیں. وہ 3 سوالات ہیں جو کہ آپ اپنی کاپی پر کریں گے. بہت آسان ہے. آپ نے سبق اچھی طرح سے پڑھا ہوگا تو آپ بغیر کسی کے مدد کے اور میرا لیکچر سن کے آپ ان سوالات کے جوابات کو حل کر سکتے ہیں. یا آپ صرف میرا لیکچر بھی سن لیں، آپ اس ویڈیو کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں تو بھی آپ سوالات کے جوابات کو حل کر سکتے ہیں. اور ایک بہت آسان سا طریقہ ہے اور ایک ٹپ آپ کو دینا چاہوں گی. اگر آپ اس ویڈیو کو 2 سے 3 بار سن لیں، یعنی جو سوالات کے جوابات ہیں اگر آپ ان کو 2 سے 3 بار سن لیں تو ایسے آپ کے 2 کام ہو جائیں گے. ایک تو یہ کہ آپ سوالات کے جوابات بھی یاد کر سکیں گے اور دوسرا خود سے لکھ بھی سکیں گے. اس کے لیے آپ کو زیادہ مشکل یا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ نگہبان. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ.